کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدقہ رزق میں برکت، دل کو سکون اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی، برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج آپ جانیں گے کہ صدقے میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو اسلام میں صدقہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک شاندار ذریعہ ہے۔ صدقہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے، دل کی صفائی کا سبب ہے اور لوگوں سے محبت اور ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اس کی اولاد، اس کے وقت اور اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ صدقہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کی مدد نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نیک نیت سے دیے گئے صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ صدقہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ جب انسان غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں رحم، محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل نرمی اور انسانیت سے بھر جاتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے اور کئی آنے والی پریشانیوں کو اللہ کے حکم سے ٹال دیتا ہے۔ کئی بار انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی زندگی میں آنے والی کتنی مصیبتیں صدقے کی وجہ سے دور ہو گئی۔ صدقہ رزق میں برکت لاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن اسلام ہمیں سکھاتے ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ پیسہ ہونا نہیں بلکہ کم پیسے میں بھی زیادہ فائدہ اور سکون ملنا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ انسان کی بہت سی غلطیوں اور گناہوں کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں صدقے کی عادت بنائے۔ صدقہ بیماری کے وقت بہت فائدہ مند عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی مشکل پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا، کسی کو مسکرا کر ملنا، اچھی بات کہنا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا بھی صدقے کی صورتیں ہیں۔ صدقہ انسانوں کے بیچ محبت پیدا کرتا ہے۔ جب امیر غریب کی مدد کرتا ہے تو بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ انسان کو صرف اپنی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کا بھی حکم دیتی ہے۔ صدقہ قیامت کے دن بھی انسان کے کام آئے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس دن جب ہر انسان اپنے نجات کی فکر میں ہوگا، صدقہ اس کے لیے راحت اور رحمت کا سبب بنے گا۔ صدقہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے اور آپ کے دل کو بھی امیر بناتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ جو انسان صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں سکون، برکت اور خیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ صدقہ ایک چھوٹا سا عمل دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الانفال میں آیت نمبر 860 میں، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ
سورہ سبا آیت نمبر 34-39 میں فرماتا ہے، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لگ بھگ سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا آدھا مال لے کر آئے۔ انہیں امید تھی کہ آج وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ لے کر آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا، میں کبھی بھی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو صدقہ اور خیرات میں بہت مشہور تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور بڑی ہی تعداد میں مال اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس قربانی سے بہت خوش ہوئے۔ صحابہ کرام صرف مال کا صدقہ نہیں کرتے تھے بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کا خیال رکھتے، مسافروں کی مدد کرتے اور ہر طرح کی بھلائی کو صدقہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں امت کا سب سے بہترین جماعت بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کا دل دنیا کی دولت سے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی سے جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کئی موقع پر اپنی ساری دولت غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں پر خرچ کی۔ ایک بار انہوں نے سینکڑوں اونٹ سامان سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بےحد سخاوت کرنے والے صحابی تھے۔ جب ان کے پاس مال آتا تو وہ زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ ان کی خواہش رہتی تھی کہ کوئی محتاج ان کے در سے خالی ہاتھ نہ واپس جائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کی مدد کرنے میں آگے رہتے۔ وہ ضرورت مندوں کے قرض ادا کرتے، یتیموں کی مدد کرتے اور اللہ کی راہ میں کھل کر خرچ کرتے۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on.